بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراج الدولہ کی بچپن سے جوانی تک کی مکمل داستان۔ سراج الدولہ کو بڑے لاڈ پیار کے ساتھ پالا گیا تھا۔ وہ اپنے نانا علی وردی خان کو بہت عزیز تھے، جنہوں نے انہیں اپنا ولی عہد بنایا ہوا تھا۔ سراج الدولہ نے 9 عمری میں ہی کئی شادیاں کر لی تھیں، اور نانا کے لاڈ و پیار کی وجہ سے اکثر و بیشتر ایسے فیصلے کر لیتے تھے جن سے نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ یہ بھی روایات ہیں کہ سراج الدولہ انتہائی بدتمیز انسان تھے۔ مادین حواس اور فوج کے جرنلوں سے ان کا رویہ انتہائی نامعقول ہوتا تھا۔ وہ کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ انہیں لوگوں کو مضحکہ خیز ناموں سے پکارنے کی عادت تھی، اور وہ کسی کی بھی بے عزتی کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ وہ بچگانہ طبیعت رکھتے تھے اور ان میں نظم و ضبط کی بہت کمی تھی۔ انہوں نے اپنی پہلی جنگی مہم میں کامیابی کے بعد پٹنہ شہر پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنے نانا کے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن بہت جلد ان سے معافی مانگ کر واپس ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ امور سلطنت کس طرح چلتے ہیں اور سیاسی سمجھ بوجھ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی جارحانہ طبیعت کی وجہ سے اپنی سب سے بڑی سالی کو ناراض کر دیا تھا، ان کی جائیداد اور دولت پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی بڑی سالی کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور وہ شاہی خاندان میں اپنی دولت کی وجہ سے جانی جاتی تھیں، جس کا اندازہ میر جعفر کو بہت اچھے طریقے سے تھا۔ میر جعفر نے سراج الدولہ کے خلاف سازش میں انہیں شامل کر لیا تھا۔ سراج الدولہ بہت اچھے سپاہی بھی نہیں تھے۔ ان کی شخصیت میں سربراہانہ صلاحیتیں کم تھیں، اور انہوں نے علی وردی خان سے حاکمیت کے اصولوں کو سمجھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی تھی۔ میر جعفر کی بھتیجی شرف نساء علی وردی کی بیوی تھیں۔ میر جعفر خاندان میں چپکلوسوں کا فائدہ اٹھانے میں انہیں سراج الدولہ کی بڑی سالی مہرنسا بیگم، جگت سیٹھ، اوی چند اور کرشن چندر کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے ولیم وائٹس کے ذریعے لارڈ کلائیو سے رابطہ کیا اور پلاسی کے میدان جنگ میں اپنی فوجوں کو انگریزوں کے خلاف لڑنے نہیں دیا۔ سراج الدولہ کے وفادار میر مدن کے قتل ہونے کے بعد سراج الدولہ کو بھاگنا پڑا، مگر انہیں میر جعفر کے بیٹے میران کے اہلکاروں نے گرفتار کر لیا اور محمد علی بیگ کے نمک حرام ڈیوڑی پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ میران نے سراج الدولہ کی بیگم لطف النساء بیگم پر شدید تشدد کیا تاکہ سراج الدولہ اور ان کی دولت کا سراغ لگا سکے۔ لطف النساء بیگم کو مرشد آباد میں ہی قید میں رکھا گیا۔ میر جعفر اور ان کے بیٹے میران نے باری باری لطف النساء کو اپنی جوزیت میں لینے کی کوشش کی، مگر لطف النساء نے جلاد وطن ہونے کے باوجود انہیں ٹھکرا دیا۔ لطف النساء کو کئی سال جلاد وطنی میں ڈھاکہ شہر میں رہنا پڑا۔ دیوان موہن لال کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے بڑے بیٹے راجہ سرمنت لال کو بھی میر جعفر کے بیٹے میران کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ دیوان موہن لال کی بیوی شہزادی افین بیگم اور ان کے بیٹے راجہ ملکہ لال اور بیٹی جلیبی نساء کو جلاد وطنی کی زندگی گزارنا پڑی۔ بعد میں جلیبی نساء کی شادی بہادر علی خان سے ہوئی۔ لطف النساء کو 1765 میں مرشد آباد جانے کی اجازت دی گئی، جہاں انہوں نے اپنی بیٹی ام زہرا بیگم کی پرورش کی
اور ان کی شادی سراج الدولہ کے بھتیجے میر اسد علی خان مراد الدولہ سے ہوئی۔ زہرا بیگم کا نام قدسیہ بیگم صاحبہ رکھا گیا۔ قدسیہ بیگم کے 4 لڑکے اور 1 لڑکی پیدا ہوئی۔ میر اسد علی خان ڈھاکہ کے نواب بنے مگر جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بچوں کو بھی لطف النساء نے پال پوس کر بڑا کیا۔ لطف النساء کا انتقال 1790 میں ہوا اور انہیں سراج الدولہ کے پہلو میں خوش باغ میں دفن کیا گیا۔